الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے ہمارے اس مٹی کے جسم میں سب سے قیمتی چیز ایمان رکھا ہے. اس انسان کی قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے، ورنہ تو مٹی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. شیطان کو آدم السلام کی مٹی نظر آئی تھی تو مقابلے پر آ گیا. اس کو مٹی میں جو خلافت اور نبوت کا موتی تھا وہ نظر نہیں آیا تو مٹی سے قیمت لگائی اس نے. انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں. شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ میں بلندی ہوتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا جو نیچے جاتی ہے. اس کا تو مٹیریل ایسا ہے جو نیچے جانے والا ہے، اور میرا مٹیریل جو اوپر جانے والا ہے، میں اس سے اچھا ہوں. لیکن آدم علیہ السلام کے اندر جو موتی رکھا تھا ایمان کا، ولایت کا، نبوت کا، خلافت کا، وہ نظر نہیں آیا. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ دریاؤں کے اندر ایک ایسا جانور ہے جو اپنے گلے میں موتی رکھتا ہے، اور وہ موتی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ باہر رات کو جنگل میں آ کر اس کو رکھتا ہے تو اس کی روشنی سے ارد گرد کا جو ماحول ہے روشن ہو جاتا ہے، تو وہ پھر گھاس چرتا ہے. اس سے وہ بڑا قیمتی موتی ہوتا ہے. اب شکاری لوگ اس موتی کو لینے کے لیے، وہ بہت خونخوار جانور ہے، نظر آ جائے انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے. اب اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے شکاری لوگ کیا کرتے ہیں، درخت پر چڑھ جاتے ہیں اور مٹی لے لیتے ہیں، گارا مٹی. جب وہ موتی رکھ کر چرنے کے لیے ذرا دور جاتا ہے اس کے اوپر سے گارا پھینک دیتے ہیں، مٹی پھینک دیتے ہیں. تو اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ دوڑتے واپس آتا ہے، خوب شور کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر. موتی کے مقام پر آتا ہے تو اس کو مٹی نظر آتی. اب اس کو اندر موتی نظر نہیں آتا، اس کو اوپر سے مٹی نظر آ رہی. وہ گھومتا پھرتا آ کر تھک جاتا ہے. جب موتی نہیں ملتا تو دریا میں واپس چلا جاتا ہے.
شکاری صبح کے انتظار کرتے ہیں، جب صبح ہو جاتی ہے اب اس جانور کے واپس آنے کے امکان نہیں ہے تو اس مٹی میں سے اس موتی کو نکال لیتے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ شیطان بھی اس جانور کی طرح اس مٹی کو دیکھ کر قیمت لگانے لگا کہ یہ آدم تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں، لیکن اس کے اندر جو موتی رکھا ہوا تھا اس کو نظر نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو آدم کو بنایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اس انسان کو، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے جو ایمان والا ہے، اپنے اپنے انداز میں اس کے پاس خلافت ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے جسم کے اوپر اس کی خلافت ہے، اس کی حکومت ہے کہ شریعت مطہرہ کو اس پر نافذ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ بھی تو زمین ہے، یہ 6 فٹ کی زمین ہے، میرے آپ کی 5 فٹ کی زمین ہے، اس پر اللہ کی خلافت کو قائم کرتا ہے اور اس دنیا میں بتاتا ہے، شیاطین کو بھی بتاتا ہے، جنات کو بھی بتاتا ہے، مخلوقات کو بھی بتاتا ہے، فرشتوں کو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جس پر میں اپنی مرضی نہیں کر رہا، میں اس کو مولا کی مرضی سے لے کر چل رہا ہوں، میں چہرہ وہ بناتا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے بتایا، میں لباس وہ پہنتا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے بتایا، میں کھانا ویسے کھاتا ہوں جو مجھے محبوب نے بتایا، میں سوتا ویسے ہوں جیسے میرے محبوب نے کہا۔ یعنی ہر چیز پر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو اس پر اللہ کی خلافت کو قائم کر دیتا ہے۔ اور اگر زمین کا ٹکڑا مل جائے تو وہاں اللہ کی خلافت کو قائم کرتا ہے۔ تو شیطان کو وہ موتی نظر نہیں آیا تو معلوم یہ ہوا اس مٹی کی اپنی کوئی قیمت نہیں، اس مٹی کی قیمت ہے اس کے اندر رکھے ہوئے موتی کی وجہ سے۔ اگر موتی نہیں ہے اولئک کالانعام، قرآن نے کہا جانور ہے۔ قرآن نے تمام ایمان نہ رکھنے والوں کو، خواہ کتنی بڑی عقل ہو، کتنے بڑے سائنسدان ہو، کتنے بڑے ڈاکٹر ہو، کتنے بڑے انجینئر ہو، پوری دنیا کو چلانے والے ہوں، پوری دنیا پر حکومت ہو، قرآن ان کو انسان تسلیم نہیں کرتا۔ اولئک کالانعام کا یہ جانور ہے، انسان تسلیم، وہ انسانوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اور لیکن بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج تک جاتے ہو، چاند تک جاتے ہو، مریخ تک جاتے ہو، ستاروں پر تم کمندے ڈالتے ہو، اور جو ذات نحن اقرب من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو تم پہچانتے نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بھی قریب کا نظر آ رہا ہے، وہ دور کا نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی آنکھ میں خلل ہے۔ اگر آنکھ صحیح ہوتی تو پہلے یہ نظر آتا، پھر دور کا نظر آتا نا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، کیوں کہا کہ ہم تو اتنے قریب ہیں جیسے شہرک سے قریب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرو، ہماری ذات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو تم چاند سورج پر جاتے ہو اور مولا کو پہچانتے نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ لیکن تم انسان نہیں ہو، کام تو جانور سے بھی اللہ لے لیتے۔ اس لیے حضرت مجدد ثانی فرماتے تھے یہ انسان، یہ بن مانس ایک بندر ہوتا ہے، بالکل انسانوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، کھڑے ہو کر چلتا ہے، ڈرائیونگ بھی کر لیتا ہے، اس کو سکھایا جائے تو گاڑی بھی چلا لیتا ہے، بندوق بھی چلا لیتا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے۔ فرمایا انسان نہیں ہے، یہ انسان نما ہے۔ جیسے کلّا والے تھے، دن کو لالٹین لے کر، لالٹین جانتے ہو؟ لالٹین پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اب تو نظر نہیں آتی، لالٹین لے کر کچھ تلاش کر رہے تھے دن کے وقت میں، رات بھی نہیں، دن میں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا انسان تلاش کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ان کا انسان تو مارکیٹ بھری ہوئی ہے، یہ دیکھو 100 آدمی ایسے جا رہے ہیں، 100 ایسے جا رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر انسان، ایئرپورٹ پر انسان، بس اسٹینڈ میں انسان، مارکیٹوں میں انسان، ہر طرف انسان ہے۔ کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانیت جیسے ہے، انسانیت لام و شام ہو، پوست نیس، انسانیت اس جسم کا نام نہیں ہے، انسانیت جز رضائے دوست نیس، انسان وہ ہے جو مولا کو راضی کرتا ہے۔ میں وہ تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے کوئی نہیں مل رہا۔ میں مولا کو راضی کرنے والوں کو تلاش کر رہا ہوں، یہ آسان نہیں ہے۔ وقفہ لے لو، وقفہ چائے،
جس طرح امام کے پیچھے سب کی نماز ہو جاتی ہے تو پیر کا پینا تم سب کا پینا ہے. آپ کہیں گے ہمیں بھی پلاؤ، بس میں آپ کی طرف سے پی رہا ہوں. تو نے کہا انسانیت اس کا نام نہیں ہے، اس ڈھانچے کا نام انسانیت نہیں ہے. انسانیت دراصل اس ایمان کے موتی کا نام ہے، اللہ کی رضا کا نام ہے، اللہ کی ولایت اور دوستی کا نام ہے انسانیت. حکیم محمد خان رحمہ اللہ جیسا انسان کتنے بڑے مجدد زمانہ فرمایا کرتے تھے، بھائی میں یہ تو نہیں کہتا تمہیں ولی اللہ بنا دوں گا، ہاں میں تمہیں انسان بنا دوں گا. انسان کا مطلب ہی ولی اللہ ہونا ہے. انسان ہوتے ہی جو ولی اللہ ہے. آپ دیکھو مجذوبوں کے واقعات، میں نے ایک مجذوبہ کا واقعہ پڑھا. ایک عورت تھی، مجذوبہ تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، ایسی بھرتی رہتی تھی، دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی، ایک گاؤں میں رہتی تھی. تو سب اماں اماں کہتے تھے اس کو. مجذوب تھی. مجذوب اللہ کی معرفت رکھتے ہیں لیکن دنیوی معاملات سے ان کو اللہ بے خبر کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتہ دنیا کا، لیکن مولا کو پہچانتے ہیں. اس کا خوف ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے. یاد رکھو ایسا نہیں ہے. پاگل الگ چیز ہے، مجذوب الگ چیز ہے. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ پاگل اور مجذوب کی کوئی پہچان اور فرق ہے؟ فرمایا اللہ نے فرق نہیں رکھا، کیونکہ لوگ پاگل کو بھی مجذوب سمجھ کے روٹی کھلا رہے ہیں، ورنہ پاگل کو روٹی کون دے گا؟ وہ کہا یار یہ بھی کوئی اللہ والا ہے. لہٰذا اللہ نے مجذوبوں کا فرق نہیں رکھا تاکہ روٹی سب کو ملتی رہے. مجذوب کو تو روٹی دیں گے، بھی بزرگ ہے اس کی دعا ملے گی، لیکن پاگلوں کو بھی اسی شکل میں کر دیا تاکہ ان کی بھی روٹی چلتی رہے. یہ اللہ کے نظام ہے. تو ایک دن حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے کو تھے. عجیب بات ہے، 60 سال کی عمر کے بعد اللہ کے رجوع کیا تھا. 60 سال کی عمر کے بعد. یعنی یہ لوگ کہتے جی شروع سے ولی اللہ ہو تو ولی اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر شروع سے ولی اللہ ہونا ولی اللہ کہلاتا تو صحابہ کرام جو بڑی بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے اور پھر کتنے اونچے مقامات پر پہنچ گئے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ بچپن سے تو صحابہ نہیں تھے، بڑی بڑی عمروں میں آئے، بلکہ بات تو ایسے آئے کہ پیغمبر سلام کی نفرت دل میں لے کر آئے، لیکن جب آپ کو دیکھا تو عاشق بن گئے اور جنت کے باسی ہو گئے. تو صحابی کی مقام تو ولایت ولیوں سے اوپر ہے. تو جب صحابیت مل سکتی ہے تو ولایت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ نفس اور شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یار جو ولی ہوتا ہے وہ شروع سے ولی ہوتا ہے، ہم تو بن نہیں سکتے. ایسا کچھ نہیں. جب آپ چاہیں اللہ نے ولایت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے. جب چاہو میرے دوست بن جاؤ. اور شہاب الدین سہروردی بہت بڑے انسان ہیں جن کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. 60 سال کے عمر میں متوجہ ہوئے اور پھر جو اللہ نے ان سے کام لیا ہے، ایک مخلوق ہے جو ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے خدا تک پہنچی. خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے خلیفہ ہیں. جلال الدین بخاری سرخ پوش ان کے خلیفہ ہیں اور شریف میں. تو وہ آئے اس گاؤں میں تو مجذوبہ دوڑی پھرتی ہے، مجھے برقع دے دو، مجھے پردہ کراؤ، برقع لاؤ، برقع لاؤ. اور دوڑتی دوڑتی ایک تندور جل رہا تھا، روٹی پکا رہی تھی وہ خاتون، اس تندور میں کود گئی چھپنے کے لیے. تو چونکہ اللہ والی تھی، آگ نے اس کو کیا کہنا تھا. تو لوگ خیر کپڑا لے آئے، انہیں برقع شرقہ پہنا، باہر نکل آئی، برقع پہن لیا. تو لوگوں نے کہا، پوچھا اماں آپ کہتے انسان آیا، انسان آپ آج پردہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا آج انسان آیا ہے، آج ہماری بستی میں انسان آیا ہے. یعنی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آج انسان آیا ہے اور ان کے ساتھ انسانوں کا قافلہ آیا ہے. یعنی جو ان کے مریدین اللہ والے تھے وہ آئے. انہوں نے کہا ہم انسان نہیں. کہا تم تو جانور ہو، اور جانور سے کون پردہ کرتا ہے؟ بولا بھی آپ کے گھر میں جانور سے پردہ کرتے ہو؟ آپ کی خاتون پردہ کرتی ہے آپ کے گھر میں گائے بہن سے؟ انہوں نے کہا تم تو جانور ہو، تم کب انسان ہو؟ انسانیت لحم و شام و پوست نیست. انسانیت اس گوشت اور ہڈیوں کا نام اور شکل کا نام نہیں ہے.
انسانیت جز رضائے دوست میں انسان وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ ایمان، اب اس ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کا کمال اور اللہ کی ولایت اور دوستی، یہ 3 قدم ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان کی حفاظت جو اللہ نے دے دیا ہمیں اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے۔ حفاظت کیسی ہو کہ نکلے نہ جائے نہ۔ نمبر 2، یہ کامل کیسے ہوگا؟ کامل کب ہوتا ہے؟ وجد حلاوت الایمان، جب ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، معلوم کہ ایمان کا درخت کامل ہو گیا ہے جس پر پھل آنے لگا میٹھا میٹھا، کیونکہ جب درخت پر پھل آتا ہے تب وہ کامل ہوگا۔ آپ کھجور کا درخت لگائیں، جب تک کھجوریں نہیں آئیں گی وہ ابھی کامل کھجور نہیں بنی۔ آم کا درخت لگایا، جب تک آم نہیں آئیں گے وہ کامل آم نہیں بنا۔ سیب کا درخت لگایا، جب تک سیب نہیں آئیں گے وہ کامل درخت نہیں بنا۔ انار کا درخت لگایا، انار نہیں آئیں گے۔ ایمان کا درخت کب کامل ہوتا ہے؟ وجد حلاوت الایمان، جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کی روح کو بہت پاکیزہ کیا تو ظاہری طور پر محسوس میٹھا، زبان سے مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ چاہے کتنے بزرگ پر خود مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، نام اونچو بر زبانم می رود، جب مولا کا نام میں لیتا ہوں از ہر بنے منہ جوئے اصل جوئے می رود، کہا کہ ہر بال سے شہد کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے میرے، اتنی مٹھاس میرے جسم سے نکلتی ہے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ کی مختار صاحب، چلو یہ تو 500-600 سال 10 سال 800-900 سال پرانے آدمی، میرے شیخ تو اسی زمانے کے تھے۔ 1997 میں بھی یہاں تشریف لائے، سن 2000 میں بھی آئے یہاں بابا نگر میں، یہیں حضرت کا بیان اور مجلسیں ہوتی تھی اسی مسجد میں۔ یہ بڑی خیر و برکت والی مسجد ہے، یاد رکھو۔ ہاں، یہ عام مسجد نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسجد کی محراب میں، اس محراب میں عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی تھی خواب میں۔ عمر عزیز نماز پڑھا رہے تھے اور ہمارے والد صاحب کہتے ہیں جب یہ مسجد تعمیر ہوئی اور اس فقیر نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی سی مسجد، مسجد نہیں خود پڑھی، صحابہ سے بھری ہوئی، صحن میں ہمیں جگہ ملی۔ وسلم نماز ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہاں مسجد نہیں، کیونکہ حضور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ بڑے بڑے اکابر ہمارے شیخ، یہی یہ پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، اسی زمانے میں کیا فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی مست ہو کر فرماتے تھے۔ خلوت میں بھی حضرت کے پاس رہنا ملا فقیر کو، اکیلے میں اور حضرت ہوتے تھے، یعنی میں اکیلا ہوتا تھا، حضرت 2 گھنٹے بیان کرتے، میں سنتا تھا۔ یار اخلاص دیکھیں، اخلاص دیکھیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کو شربت پلایا ہے تاکہ دوسروں کا بوجھ اٹھائے۔ کیا فرمایا کرتے تھے، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، فرمایا کہ نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے ہیں، دل کو میرے دل کو بوسہ دیتا، پیار کرتا ہے۔ از لب نادیدہ یعنی جو نظر نہیں آتے، یعنی مولا کی ذات۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من کے گویم روچے لذت چشید، میں کہہ نہیں سکتا کہ میری روح کو کیا مزہ اور لذت آتی ہے جب میرا مولا میرے دل کو پیار کرتا ہے۔ پرانی بات نہیں ہے، یہ وجہ حلاوت ایمان۔ اور اگر یہ بھی نہیں، ہم جیسے کمزور لوگ، تو ایمان کی حلاوت کیا ہوگی؟ نیکی سے محبت ہوتی جائے گی، گناہوں سے نفرت ہوتی جائے گی، مولا کا بنتا جائے گا، غیروں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دلیل ہوگی ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے، اب یہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ جب انسان میں ایمان کی مٹھاس آتی ہے تو اس کو پھر کوئی اندھیرے والی چیز اچھی نہیں لگتی، اس کو نور والی چیز اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کا دل منور ہے، اور منور نوریاں من نوریاں را چاہت بند، نوری نوری کو کھینچتا ہے، ناریاں من ناریاں لا طالبند، اور آگ والے آگ والوں کو کھینچتے ہیں۔ گناہ کرنے والا گناہوں کی طرف جاتا ہے، نیکی والا نیکی کی طرف جاتا ہے۔ جب دل میں نور ہوتا ہے اور ایمان کامل ہوتا
ہوتا ہے اور ایمان کا پھل آتا ہے، پھر ہر نورانی چیز، نورانی چہرہ، نورانی جگہ، نورانی عمل اس کو پیارا لگتا ہے، اور اندھیروں سے اس کو وحشت آتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نور میں لے کر چلو، ہے یہ ہے مومن، یہ اس کا ایمان کمال کو پہنچا ہوا ہے، اب اس نور کا عادی ہو گیا ہے، اب ناری بننا اس کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام کی جو علامت بیان فرمائی آپ نے رسول اللہ نے، وَيَكْرُهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ کفر میں جانا ان کو ایسے لگتا ہے جیسے دوزخ کے اندر ڈال دینا، جھانکتے بھی نہیں، ادھر سے جب آیا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ دل منور ہو چکا ہے، اب اس کو نوری ناری چیز اچھی لگتی، نوری چیز اچھی لگتی، وہ نوری تلاش کرتا ہر جگہ، کوئی بزرگ مل جائے، کہیں قرآن مل جائے پڑھنے کے لیے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی مدرسہ مل جائے، کوئی نیکی کا راستہ مل جائے، ہر وہ تلاش میں، اس کی تلاش میں، کیونکہ اس کی خوراک بن گئی۔ جب آدمی گناہوں سے نیکی پر آتا ہے تو اس کی خوراک بدل جاتی ہے، پہلے گناہ خوراک ہے، اب نیکی خوراک ہے، اب نیکی خوراک بن جاتی ہے۔ جس طرح کبا ہے، گند کھاتا ہے، اب اس کو قید کر دو اور کچھ عرصہ اس کو قید رکھو، یہاں تک کہ وہ پھر اچھی خوراک کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو بری خوراک اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے ایک اللہ والے نے، حضرت شاہ المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید پھیکے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خدمت میں رہے، پہلے غفلت کی زندگی تھی، اللہ والوں کے پاس رہے، اللہ والے ہو گئے، تو ایک شعر کہا ہندی زبان میں، کہ پھیکا معالی پہ واریاں دن میں 100 بار، یہ ابو المعالی نقشبندی بزرگ، پھیکا معالی پہ واریاں دن میں 100 بار، یعنی میں دن میں 100 بار اپنے شیخ پر قربان ہو جاؤں گا۔ کاکا سے ہنس کیوں کرت نہ لگی بار، میں کبا تھا جو گندگی کھاتا تھا، مجھے ایک ہنس پرندہ بنا دیا جو موتی چنتا ہے۔ یہ ہنس پرندہ ہے جو ان کے ارد گرد سمندروں کے کناروں پر رہتا ہے، اور وہاں پر جو موتی یا سیپ لیتا ہے، سیپ کو توڑ کر ان میں سے موتی لے کر وہ اس کی خوراک ہے، اس کے پوٹے میں شکاری اس کو شکار کرتے ہیں تو اس کا جو پوٹا ہے اس میں سے ان کو موتی ملتے ہیں، 1 10 20 یہاں تک وہ موتی جمع رکھتا ہے اپنے پاس۔ تو کہا کہ میں تو وہ تھا جو کبا تھا، حرام کھاتا تھا، لیکن جب اللہ والوں کے پیس میں آیا، اب میرا حاریے میں موتی چننے کا مطلب کیا ہے؟ اعمال صالحہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اب نیکی مجھے اچھی لگتی ہے، پہلے برائی اچھی لگتی تھی اب نیکی مجھے اچھی لگتی ہے، تو میں ایسے شیخ پر کیوں نہ قربان ہو جاؤں۔ جکا مالی پہ واریاں دن میں 100 بار، کاکا سے ہنس کیوں کرت نہ لگی بات۔ ارے دوستو، یہ ایمان کا کمال، نمبر 1 ایمان جو ملا اس کی حفاظت، نمبر 2 کمال کہ کمال درجے تک پہنچ جائے تو اس کی مٹھاس ہم محسوس کریں، نمبر 3 اللہ کی ولایت اور دوستی، یہ پھر اس کے بعد نسبت، اللہ سے نسبت۔ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ یہ دل مولا کی طرف متوجہ رہتا ہے، جیسے آپ کے دل میں اپنے دوست کا خیال ہر وقت رہے گا، یا جس سے آپ کو پیار ہوگا اس کا خیال ہر وقت ہے، ہر آپ کو اس کا خیال ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، ان کے پاس ایک آدمی گیا کہ مجھے اللہ اللہ سکھا دو، انہوں نے کہا تجھے کس سے پیار ہے؟ کہا مجھے میری بہن سے پیار۔ بھینس پالی ہوئی تھی، اس کو اچھی لگتی تھی، ہر آدمی کا ایک پیار ہوتا ہے، مجھے بہن سے پیار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جا، روزانہ بھینس کا مراقبہ کیا کر، یعنی سوچا کر میری بھینس میری بھینس میری بھینس، تو مراقبہ کرنے لگ گیا۔ اب اس بھینس کی محبت اتنی غالب ہوئی، ایک تو سفر میں تھا اور بھینس پاس بھی نہیں تھی، تو یاد بھی آتی تھی اس کو بھینس، دیکھ کر اس کو اتنا غلبہ ہوا محبت کا کہ ایک دن شیخ نے کہا میرے پاس آؤ، تو کہنے لگے جی میرا سینگ جو ہے نا، سینگ یہ دروازے میں لگتے ہیں، میں کیسے بہ رہا ہوں، یعنی اس کو ایسا ہو گیا جب گویا کہ خود بھینس بن گیا۔ کیونکہ انسان پر جب کسی شے کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ویسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، جیسے کوئی آدمی عورتوں کے بعد بیٹھتا رہے تو عورتوں والی حرکتیں کرتا ہے،
عجیب بات ہے، عورتوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی تھے عورتوں کے پاس بہت بیٹھتا تھا، جب عورتوں والی خوب آ گئی تو گھر میں سانپ آ گیا، تو ساری عورتیں چارپائی پر چڑھ گئیں، تو وہ بھی چڑھ گیا کہ کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ، حالانکہ خود مرد ہے لیکن کہتا ہے کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ۔ انسان کی فطرت میں مغلوب الحال ہو جاتا ہے محبت میں اور صحبت سے۔ تو وہ کہنے لگے میرے سینگ اڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا بس سب ٹھیک ہے۔ اب نے کہا کہ تم نے کلمہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اس بحث کو نکالو اپنے دل سے، غیر اللہ کو نکالو۔ بس چند دن میں جو نکالا تو دل میں مولا آ گیا، کیونکہ دل کی کرسی پر غیر بیٹھا ہوتا ہے تو مولا نہیں آتے۔ جب کلمہ طیبہ کی برکت سے اور اہل اللہ کی صحبت سے غیر اللہ نکلتا ہے، پھر مولانا جلال الدین رومی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جو سلطان عزت علم برکشت، جب وہ عزت کا سلطان اور بادشاہ اللہ کی ذات کسی کے دل کے اوپر اپنا جھنڈا کھول دیتا ہے، علم جھنڈا لگا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں سر بجے عدم برکشت، کہ پورا عالم اس کی نگاہوں میں ختم ہو جاتا ہے، تو کوئی نظر نہیں آتا، وہ کہتا بس اللہ ہی ہے، ہر طرف مولا ہے، ہر کام کے پیچھے مولا کو دیکھتا ہے، ہر نفع نقصان کے پیچھے دیکھتا ہے کہ میرا مولا ہے، نقصان ہے تو میرے فائدے کے لیے، فائدہ ہے تو میرے فائدے کے لیے، ہر کام میں مولا کو دیکھتا ہے، اگر اللہ پر نظر نہیں آتی، مخلوق نے کیا اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے، مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں انسان اللہ سے بدگمانی نہ کرے، بدگمانی میں یہ بھی شامل ہے، یہ سوچو یار فلاں کام ہوگا تو یوں ہو جائے گا، فلاں جگہ یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، یہ کیوں سوچتے ہو؟ کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہو جائے گا؟ کہ اللہ سے اس نے ذہن رکھو، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بدگمانی ہے، یار ایسا ہو جائے گا، فلاں کام کر تو یوں ہو جائے گا، فلاں یوں ہو جائے گا، یہ تو مولا کا ہے، مولا نے سارے کام چلانے، یہ بدگمانی، بلکہ یوں کہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اگر مجھ سے غلط بھی ہو جائے گا تو وہ ٹھیک کر دیں گے، ہم نے کہا تھا ان کی ذات بڑی قادر ہے، وہ ٹھیک کر دیں گے، تو غلط کو سیدھا کر دیتے ہیں، غلط کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی کمر ایسے جھکی ہوئی تھی نا، کسی نے زور سے لات ماری تو اس کی کمر سیدھی ہو گئی، وہ ٹھیک چلنے لگا، ان کا تیرا شکریہ، تو نے تو لات ماری تھی ایذا دینے کے لیے، اللہ نے مجھے صحت دے دی، میرا کوب نکل گیا۔ لوگ ایذا پہنچانا چاہیں گے، تکلیف دینا چاہیں گے، نقصان کریں گے، اس نقصان میں خدا اس کا فائدہ کر دے گا، تب تو مولا کیا کرے؟ ہم اور آپ کچھ کرنے والے پتہ ہل نہیں سکتا اس کائنات میں مولا کی مرضی کے بغیر، تو پھر یہ بدگمانی اللہ کی ذات سے، نہیں جی ایسا نہ ہو جائے، کیا مطلب آپ کا؟ اللہ چاہے گا تو ہوگا نا، تو تم ان سے خیر چاہو، اب ان سے خیر کیوں نہیں مانگتے؟ وہ خیر ڈالنے والے ہیں، ہر کام میں خیر ڈالنے والے۔ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ، تو بادشاہ ایک دن اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ رہا تھا، تو وہ چھری لگ گئی انگلی پر کافی ساری، تو وزیر بیٹھا تو اللہ والا آدمی تھا، انہوں نے کہا اس میں اللہ نے خیر رکھی، بادشاہ کو بہت غصہ آیا، ان کے جیل میں بند کر دو اس کو، ہمیں تکلیف ہے، یہ کہہ رہا ہے خیر رکھی۔ بادشاہ تو ایسے ہوتے، کہتے بادشاہ اور شیر کے سامنے نہ جائے، شیر اور بادشاہ دونوں خطرناک ہوتے ہیں، کسی وقت کوئی حکم جاری کر دیں، پیچھے پیچھے رہو، اور گدھے کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ وہ دلتی مار سکتا ہے، گدھا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے، شیر آگے سے پنجہ مارتا ہے۔ جیل میں بند کر دیا، اب بادشاہ کی کافی سارا زخم، خون ہو گیا، خیر پٹی لگا دی طبیبوں نے، وہ شکار کے لیے کچھ دن کے بعد شکار پر جانتا، جنگل میں شکار کے لیے گیا، اب رات کو خیمے لگے ہوئے تھے، ارد گرد آگ جلی ہوئی تھی، پہرے دار پہرے دے رہے تھے، تو ایک شیر کسی طریقے پر بادشاہ کے خیمے میں چلا گیا، اور پہرے داروں کو پتہ نہیں چلا، کہ آگ بجھی، وہ بھی نیند آ گئی ہوگی، ادھر گئے، شیر نے جب حملہ کرنا لگا تو اس کو خون کی بو آئی، تو اس نے دیکھا کہ اس نے سونگا کہ اس کی اس میں خون، اور شیر کی عادت ہے، لیکن اصلی شیر ہو، آج کل تو شیر بھی 2 نمبر ہو گئے، جو شیر ہوتا ہے حقیقی شیر، اس کو اگر کسی نے شکار کیا ہو تو وہ شکار نہیں کرتا،
وہ غیرت کے خلاف ہے، کسی کا مارا ہوا شکار اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ چلا گیا۔ آج بادشاہ جاگ گیا، بادشاہ اکیلا تھا، پہرے دار تو باہر تھے، پہرے دار سو رہے ہیں، شیر نے اپنا اس نے ایک پنجہ مارنا تھا اور اس کا کلیجہ ادھیڑ دینا تھا، شیر چلا گیا چپکے سے۔ بادشاہ نے کہا ہو یار، واقعی اس میں خیر تھی کہ اگر مجھے زخم نہ لگتا اور خون نہ ہوتا تو آج تو شیر مجھے مار دیتا، جب تک پہرے دار آتے میرا تو کام ہو جاتا۔ یہ زخم لگنے میں خیر، وہ وزیر نے ٹھیک کہا تھا، تو جلدی سے وزیر کو بلوایا میں جنگل میں، اور بڑا اکرام کیا، یار تو بہت اچھا آدمی ہے، تو نے صحیح بات کی تھی کہ اس میں خیر ہے، میرے اس نقصان میں دیکھو میں شیر کے حملے سے بچ گیا، لیکن تجھے کیا فائدہ ہوا جیل میں جانے کا؟ کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ ہوتا تو نمبر میرا لگ جاتا، تو میں جیل میں بچ گیا، تو یہاں بچ گیا۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی کبھی نہ کرے، وہ کہتے نہیں انشاءاللہ سب خیر ہو جائے، کچھ نہیں ہونے والا، بس اس آسمانوں سے وہی فیصلہ۔ اللہ فرماتا ہے انا عند العبد ظنی بھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں بندے کے لیے وہی سلوک کرتا ہوں جو مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو اللہ کی ولایت اور دوستی یہ نسبت، اس کا نسبت نام ہے، یہ دل مولک سے متوجہ ہو، ہمہ وقت اس کو یاد رکھتا ہے، دنیا کے ہر کام میں مشغول بھی رہے گا لیکن دل مولک طرف رہے گا، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، کام دنیا کے بھی کر رہا ہے لیکن دل ادھر ہی ہے، یہاں فرق نہیں آنے دیتا۔ جو سلطان عزت عدم پر کشت، جہاں سر بجے عدم پر کشت، ان میں پورا جہان اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے، عالم نظر آتا ہے اس کو، ہر جگہ پر ایک نیا عالم محسوس کرتا ہے، ہر جگہ پر اللہ کی قدرتیں اس کو نظر آتی ہیں، اللہ کے احسانات اس کو نظر آتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں، حفاظت ایمان، کمال ایمان، ولایت خاصہ، ان تینوں کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تینوں چیزیں چاہتے ہو یہ نعمتیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، تقوی، حصول تقوی، اور تقوی میں بھی کمال چاہیے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ تیرا دل سونار کے کانٹے کی طرح ہو جائے جس پر رتی اور ماشا بھی تلتا ہے، یہ روئی تولنے والا آلہ نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ ہو تو سمجھے مجھ سے گناہ ہوئے، چھوٹی سی بھی اگر کوئی بے قیدی ہو جائے تو دل بے چین ہو جائے، یار میں نے مولا کی نافرمانی کر دی۔ اس کو سونار کا کانٹا بناؤ جو شے کو محسوس، کیوں؟ لیکن جب تک اس باریکی میں نہیں جاؤ گے تو وہ لطیف ذات سے کیسے تمہارا تعلق ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ لطیف ذات سے تعلق کے لیے لطیف بننا پڑتا ہے، کثافت کے ساتھ لطافت کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہو، جنگلی ہو، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا لطافتیں کیا چیز ہیں، وہ جب شہری اور تمدنی زندگی میں آتا ہے تب آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق کی باریکیاں کیا ہیں۔ یاد رکھو جب تک انسان کی روح میں لطافت نہیں آتی اس وقت لطیف کے ساتھ اس کا تعلق استوار نہیں ہوتا، کیونکہ لطیف ذات ہے۔ جب ہم میں اور آپ لطافت میں چلے جاتے ہیں ہمارا قلب ایسا ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی بھی بے قیدگی ہو جائے تو محسوس کرتا ہے، مولا سے معافیاں مانگتا ہے۔ بڑے بڑے کاملین کس بات پر معافی مانگا کرتے، سوچنے کی بات ہے، بڑے بڑے کاملین کس بات پر توبہ کر رہے ہیں، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن چھوٹی سی بھی بے قیدگی ہو جاتی ہے، ذرا سی دیر بھی اگر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو رو رو کے مناتے ہیں کہ اتنی دیر میں نے آپ کو کیوں یاد نہیں کیا۔ یہ کمال تقویٰ ہے، اس کے مجاہدے کا بغیر نہیں آئے گا، خود بھی مجاہدہ کرنے پڑے گا اور اللہ والوں کے پاس بھی رہنا پڑے گا۔ دو چیزوں سے کمال آتا ہے، اور تیسری دعا ہے، صحبت سے آتا ہے، خود کوشش کرنے سے آتا ہے، اور اللہ سے مانگنے سے آتا ہے۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ دے گا، اللہ توفیق دیں گے، لیکن دروازہ اپنے دوستوں کو بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی ہو جائیں گے سب کچھ، خود اپنے پیٹ سے بچہ کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ بیوی کی ضرورت کیوں ہے؟
بولو بھائی، پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا؟ پیدا کر لو، ممکن تو ہے، پیدا کر لو. لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ پہلے اسباب کی شکل اختیار کر، پھر میرا حکم اترے گا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یذب الذکران واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اب پھر میرا حکم اترے گا، پہلے تو شادی کر، پہلے نکاح کر، پہلے بیوی لے کر آ، اس کے بعد میرا حکم اترے گا کہ میں مذکر مؤنث دوں گا، میں مذکر دوں گا یا مذکر مؤنث دوں گا یا باج رکھوں گا. میرا حکم پہلے اسباب کو اختیار کر. اللہ نے ولایت اور دوستی تو خدا نے دینی ہے، توفیق تقویٰ بھی خدا نے دینا ہے، سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کر. یہ خود بھی تقوی کی کوشش کر اور متقین کی صحبت کے اندر بھی جا کر بیٹھ. اسباب جب تو اختیار کرے گا پھر ہمارا حکم آسمان سے اترے گا اور ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. اگر تو سبب اختیار نہیں کرے گا، اگر تو صحابیت چاہتا ہے، چل ہمارے پیغمبر کی خدمت میں چل، ہمارے نبی کے پاس جا، ان کے ہاتھ پر جا کر دوستی کر، ایمان لا، اور پھر دیکھ ہم تیرے سر پر صحابیت کا تاج رکھ دیں گے. تجھے میرے پیغمبر کے لانے والا ذات کا میری ہے، دوں گا تو میں، لیکن میرے محبوب کے پاس جانا پڑے گا. اور فرا انما انا قاسم واللہ یعطی، تقسیم اللہ کی ذات کرتی ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دینے والے دیں گے اللہ. لیکن اسباب تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے. ہر کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، لیکن فضل کے لیے اسباب بنائیں. اللہ نے بارش کو فضل فرمایا، یہ ہمارا فضل ہے جو بارش اترتی ہے، اس کے اسباب بنائے ہیں. ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، فرشتے پر مقرر ہیں، کبھی رعد ہوتا ہے، کبھی برق ہوتی ہے، پھر بارش کا حکم ہوتا تو برستا ہے، ورنہ تو بادل ہوتے بھی ہیں پھر بھی بارش نہیں برستی. آخر میں تو حکم ہی آتا ہے، لیکن پہلے اسباب سے اس کو مکمل کرتے ہیں، اسباب سے شے کو بناتے ہیں. اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے اور ایمان بچانے کے لیے اللہ نے اسباب رکھے ہیں کہ اسباب تم اختیار کرو پھر ہمارا حکم اترے گا. تم اسباب بھی اختیار نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور ہم ویسے ہی تمہیں ولایت دے دیں. ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم زبردستی تمہیں دے دیں، تم ناپسند کرو. تم احتیاج دکھاؤ، تم محتاج بنو، تم بھاگتے پھرو، ہم تمہاری بھاگ دوڑ جب دیکھیں گے ہماری شان میں توجہ ہو جائے گی، بھائی اس کو دے دو، بھائی کوشش کر رہا ہے. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، یعنی گرتا پڑتا چلتا رہے، صرف پہنچانا ان کا کام ہے. چل تو صحیح. آپ مجھے بتاؤ، بس آتی ہے تو سٹینڈ پر کھڑے ہو کر ہاتھ دیتے ایسے ایسے ایسے، کیوں پیچھے بیٹھے نہیں رہتے بس سٹینڈ کے کمرے میں؟ بھئی آئے گی تو تمہیں اٹھا کے لے جائے گا بس والا کہ جی اس کے اندر سیٹ پر بٹھا دے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور منزل پر پہنچانا ہمارا کام ہے. اگر تم کوشش نہ کرو، ہماری شان تو غنی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اللہ الغنی انتم الفقراء، تم فقیر ہو، فقیر کا کام مانگنا ہے، ہر وقت کوشش کرنا ہے. فقیر دروازے دروازے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے ہر ایک نہیں دے گا، پھر بھی کوشش کرتا ہے، پھر کہیں اس کو خوب مل جاتا ہے، خوب مل جاتا ہے. کوشش کرنا تمہارا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں بس پھر ایک دن آئے گا ہمارا فضل متوجہ ہوگا، تمہیں منزل پر پہنچا دے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.